دوستوں، کوئی بھی ملک ہو، اس کی اپنی ایک آرمی ہوتی ہے جس سے وہ اپنے ملک کو دشمن ممالک سے محفوظ کرتا ہے تاکہ کوئی بھی ان کے ملک پر حملہ آور نہ ہو سکے۔ اگر ہو جائے تو ان سے مقابلہ کے لیے آرمی موجود ہو۔ پاکستان کی تاریخ میں پاک فوج کا ایک اہم کردار ہے، جیسا کہ پاکستانی مسلح افواج نے پاکستان کے قیام اور ملک کی تشکیل میں ایک اہم کردار ادا کیا ہے۔ پاکستان نے 1947 میں برطانیہ سے آزادی حاصل کرنے کے بعد اپنی ایک آرمی بنائی جسے پاک آرمی یا پاک فوج بھی کہا جاتا ہے۔ پاک فوج کو اپنے ملک کی حفاظت اور دشمن سے مقابلہ کے لیے ہر لحاظ سے طاقتور بنایا گیا ہے۔ پاکستان کا صدر مسلح افواج کا سپریم کمانڈر ہوتا ہے۔ چیف آف آرمی سٹاف ایک 4 سٹار جنرل فوج کی کمان کرتا ہے، آسان لفظوں میں جسے آپ فوج کا سپہ سالار بھی کہہ سکتے ہیں۔ 1 فروری 2023 میں انٹرنیشنل انسٹی ٹیوٹ کے فراہم کردہ اعداد و شمار کے مطابق پاکستانی فوج کے پاس تقریباً 5,60,000 ایکٹیو ڈیوٹی پرسن ہیں اور 5,50,000 ریزرو فورس ہے، 1,85,000 نیشنل گارڈ ہیں اور 16,500 سویلین پرسنل ہیں۔ پاکستان آرمی دنیا کی چھٹی بڑی فورس ہے اور مسلم دنیا کی سب سے بڑی فورس ہے۔ پاک آرمی کا موٹو ایمان، تقوی اور جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ پاکستانی شہری 16 سال کی عمر کو پہنچنے پر رضاکارانہ فوجی خدمات کے لیے بھرتی ہو سکتے ہیں، لیکن پاکستان کے آئین کے مطابق 18 سال کی عمر تک لڑائی کے لیے تعینات نہیں ہو سکتے۔ پاک فوج کا بنیادی مقصد اور آئینی مشن کسی بھی قسم کی بیرونی جارحیت یا جنگ کے خطرے کو خلاف دفاع کرتے ہوئے پاکستان کی قومی سلامتی اور قومی اتحاد کو یقینی بنانا ہے۔ پاک فوج کو پاکستانی وفاقی حکومت اپنی سرحدوں کے اندر اندرونی خطرات کو جواب دینے کے لیے بھی طلب کر سکتی ہے۔ پاک فوج پاکستانی بحریہ اور پاک فضائیہ کے ساتھ ساتھ پاکستانی فوج کا ایک بڑا حصہ ایک رضاکار فورس ہے جس نے بھارت کے ساتھ 3 بڑی جنگوں، ڈیورل لائن پر افغانستان کے ساتھ کئی سرحدی جھڑپوں کے ساتھ ساتھ ایک طویل جنگ کے دوران وسیع پیمانے پر لڑائی دیکھی ہے۔ پاک فوج پاکستان کا سب سے مضبوط اور طاقتور ادارہ ہے۔ پاک فوج نے اپنے آئینی مینڈیٹ کے خلاف ورزی کرتے ہوئے بار بار منتخب سویلین حکومتوں کا تختہ الٹ دیا۔ فوج گزشتہ دہائیوں میں متعدد مواقعوں پر قانون ساز شاخ اور پارلیمنٹ کو برطرف کر کے ملک میں امن و امان کی بحالی کے دعوے کے ساتھ وفاقی حکومت کے خلاف مارشل لا کے نفاذ میں بھی ملوث رہے۔ پاک فوج نے بیرونی سطح پر بھارت کے ساتھ 3 بڑی جنگیں لڑی اور اندرونی سطح پر اب تک ملک کے دشمن کے خلاف لڑ رہی ہے اور اپنے ملک اور ملک کی عوام کی حفاظت کو یقینی بنا رہی ہے، جس کے لیے پاک فوج نے بے شمار قربانیاں دی اور بے شمار جوان اس ملک پر قربان ہو گئے۔